سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی درخواست پر امریکہ ایران جنگ بندی میں توسیع، خطے میں امن کے لیے پاکستان کا مؤثر ترین کردار۔ پاکستان کی ایک اور بڑی سفارتی کامیابی، صدر ٹرمپ نے کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی درخواست پر جنگ بندی کا وقت بڑھایا، مذاکرات کی کامیابی تک سیز فائر رہے گا۔ امریکہ کو مذاکرات کے لیے ایرانی جواب کا انتظار ہے۔ بالکل، ٹرمپ کا اپنے ہرمز کی ناکہ بندی ختم نہ کرنے کا اعلان۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر چکا ہے ہمارا پینل، جوہر سلیم صاحب ہمارا ساتھ دیں گے، اس کے علاوہ عابد لطیف صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ جوہر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کہیے گا، خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اسپیشلی صدر ٹرمپ بھی اس بات کو اب اعتراف کر رہے ہیں، اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم اور ہمارے فیلڈ مارشل کی درخواست پر جنگ بندی میں انہوں نے توسیع کی ہے، تو دیٹس مین ایک اور اچھا گڈ سائن ہے کہ ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے فیلڈ مارشل کی جو ثالثی کا کردار ہے وہ ایک دفعہ پھر سے دنیا کے سامنے آیا اور ان کی بات، ان کی درخواست مانی گئی۔ جی بالکل، پاکستان کا کردار تو لوڈیبل بھی ہے اور ظاہر ہے کہ اس وقت پیوٹل بھی ہے، جس کی یعنی کہ اس کی بہت ہی توصیف بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی اہم بھی ہے۔ لیکن دیکھیں، کچھ گڈ نیوز ہیں اور کچھ پھر چیلنجز ہیں۔ گڈ نیوز یہ ہے جو بھی آپ نے کہا، دو چیزیں کہ ایک طرف تو پاکستان کے کہنے پہ امریکہ نے جو ہے سیز فائر ایکسٹینڈ کر دیا، اور وہ بھی اوپن اینڈڈ ہے، اس میں کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی ابھی انہوں نے، تو یہ تو ایک بڑی خوشائند چیز ہے۔ دوسری طرف جو ہے ایران کی طرف سے بھی ایک بیان ابھی آیا ہے، ان کے جو امبیسڈر ہیں، ان کے سفیر جو ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، اقوام متحدہ میں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایران مذاکرات کی طرف آ سکتا ہے ابھی، اگر جو ہے آپ بلاکیٹ ہٹا دیں تو چلیں۔ جو ہے ایک کچھ وہاں سے تو جو ہے نا ایک موومنٹ تو ہوئی، کیونکہ بالکل خاموشی تھی کل ہم نے دیکھا۔ تو اب چیلنجز کیا ہیں؟ دیکھیں، چیلنجز یہ ہیں کہ اس وقت ان کے پاس، ایران کے پاس ایک پروپوزل ہے امریکہ کی طرف سے، کیونکہ وہ جو ساری چیزیں تھیں نا، بہت سے جو مبصرین یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب چیزوں پہ اتفاق ہو گیا ہے، تو اب تو جی بس ایک رسمی ہے، آنا ہے اور شاید آ کے تو بس ایک دستخط ہو جائیں گے۔ تو میں مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے، ابھی بھی جو اہم ترین ایشو ہے یا ایشوز ہیں بلکہ، اس پہ اتفاق نہیں ہوا ابھی بھی اس پہ ڈائیورجنٹ ہیں پوزیشنز، قریب آئی ہیں لیکن ابھی بھی جو ایک خلیج باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ نیوکلیر ایشو ہے پرائمریلی، جو اس میں پھر دو سب سیٹ ہیں اس کے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس سے جو لنکڈ ہیں وہ سینکشنز ریلیف کا معاملہ ہے، اور جو ان کے ایسٹس انفریز ہونے ہیں اس کا معاملہ ہے۔ اب یہ بہت ہی کلوزلی لنکڈ ہے۔ باقی دیکھیں، جو ابنائے ہرمز کی جو بندش ہے، اس کے جو کھولنے کا جہاں تک تعلق ہے اس بلاکیٹ کا، تو یہ تو وہ لیوریج پوائنٹس ہیں نا اس وقت، وہ یہ تو ایک کورسو ڈپلومیسی ہو رہی ہے اور ایک بارگیننگ، اپنی پوزیشنز بڑھا رہے ہیں، لیکن اصل ایشوز تو وہی ہیں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، جس پہ اتفاق ہونا ضروری۔ باقی اور بھی اس کے ساتھ چلیں، سبسیڈری ایشوز اور بھی ہیں، لیکن سب سے اہم ترین وہ ہیں۔ اچھا، اب تو وہ ابھی جو ہے سچویشن اس پہ ہے کہ اس پہ اتفاق نہیں ہو رہا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جوہر صاحب، بہت سے فیکٹرز ہیں جو وجہ بن رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہے گا عابد لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ عابد صاحب، ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے بہت ہی زیادہ وائٹل رول پلے کیا، اور ابھی بھی پاکستان سائملٹینیسلی کنونس کر رہا ہے یو ایس کو بھی اور ایران کو بھی۔ سٹل آپ کی نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو ہرڈل بن رہے ہیں؟ کیا وہ انٹرنل ہارڈ لائنرز ہیں یا پھر ایکسٹرنل سپوائلرز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیے جی، یہ ایک کیونکہ بہت کمپلیکس ایشو ہے ابھی، جس کی طرف ایمبیسڈر صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے، اور ایک یہ ڈیکیڈز کا ایک معاملہ ہے جو کہ ظاہر ہے دنوں میں یا ہفتوں میں یا گھنٹوں میں تو حل نہیں ہو سکتا، اور کمپلیکسٹیز ہیں، لیکن ان کمپلیکسٹیز کو پاکستان نے، جیسے ہم پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، کہ اب نیک نیتی سے اور کنسٹرکٹیو رول سے کافی حد تک ان کمپلیکسٹی کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا جو فریجیلٹی ہے سیز فائر کے اندر، جو یہ فریجائل سیز فائر ہے، اس میکنزم کے اندر جو اینٹی فریجیلٹی ہے وہ پاکستان نے ایڈ کی ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ اب معاملہ ایک تو جیسے ابھی جوہر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو اسٹیٹ آف ہرمز کا معاملہ ہے وہ ایران نے کلیئر کر دیا ہے کہ جب تک کہ جو اب اسٹیٹ آف ہرمز کے بھی کیونکہ دو حصے ہو چکے ہیں، اس پوری جو آپ کہہ لیجئے کہ اس جغرافیکل اینٹی کے، ایک تو وہ ہے جو کہ ہرمز آئلینڈ سے لے کر اور پیچھے کی طرف جہاں پہ گلف اسٹیٹس ہیں وہاں تک جاتا ہے، اور اس کی وہ لینتھ ہے جو کہ کرگ آئلینڈ تک اور اس سے پیچھے بھی جاتا ہے، عراق کو ٹچ کرتا ہے، بحرین اور کویت اور قطر یہ جگہیں بیچ میں آتی ہیں، اور دوسرا حصہ اس کا وہ ہے جو گلف آف عمان والا حصہ ہے۔ تو اس کو
امریکہ نے بلاکیٹ کر دیا ہوا ہے اور یہ حصہ جو ہے وہ ظاہر ہے ایران کے کنٹرول میں ہے. اب ایران کی شرط یہ ہے کہ وہ دوبارہ ریزیوم کرے گا جب امریکہ جو ہے وہاں سے یہ بلاکیٹ ختم کرتے. اور یہ جو ایران والا جو اسٹیٹ آف ہارمز ہے جی، کیونکہ یہ تو دیکھیں 22 ناٹیکل مائلز ہے اور 30 ناٹیکل مائلز تو ویسے بھی ایک اسٹیٹ کی اپنی ٹیریٹری ہوتی ہے. تو یہ تو ایران کہتا ہے کہ جی یہ میرا نیشنل واٹرز ہیں، لیکن وہ جو گلف آف عمان ہے، ایران یہ کہتا ہے کہ وہ تو انٹرنیشنل واٹرز ہیں، اس کو آپ بلاکیٹ نہیں کر سکتے. اور پھر آپ اگر اس کا کوئی بلاکیٹ ہونا ہے، اس کے اوپر کوئی یونائٹڈ نیشن ریزولوشن ہے، کوئی یونائٹڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی جو انٹرنیشنل لیگل آرکیٹیکچر ہے اس کی کیا اس کے اوپر انجیکشن ہے، تب تو وہ ہو سکتا ہے. اور پلس وہ پوری دنیا کو اور پرٹیکولرلی جو اس ریجن کی اور پاورز ہیں ان کو وہ ایریا افیکٹ کرتا ہے. اس لیے یہ جو اس وقت ایز سچ جو یہ کنفلکٹ ہے، یہ میرے خیال میں، میری اپنی رائے میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف جیو پالیٹکس، یہ زیادہ کمپلیکیٹ ہو گیا ہے. لیکن نیور دا لیس اچھی بات یہ ہے کہ یہ پروسیس نہیں رکا ہے جی، یہ پروسیس آن گوئنگ ہے. خدا نہ خواستہ یہ بریک ڈاؤن نہیں ہوا ہے، بلکہ اسی پروسیس میں جو اس کی جو ڈیٹ پڑ گئی ہے جس کے اندر اب بات چیت ہو سکتی ہے، بات چیت ہو رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے. جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ایک کنسٹرکٹیو معاہدہ جو ہے وہ انشاءاللہ اس آنے والے چند دنوں میں ضرور ہو جائے گا. بالکل عابد صاحب، اور دونوں ممالک یہی چاہ رہے ہیں نا کہ اگر ٹیبل پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، مذاکرات کی میز پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو ایک اچھی ڈیل لے کے اپنے اپنے گھروں کو جائیں، ایک اچھی فیس سیونگ ہو جائے، جس کی ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ کو زیادہ ضرورت ہے، ایران کو اتنی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ کل ایرانی شہری جب سڑکوں پر تھے اصفہان، خرم آباد میں، انہوں نے ایک طرح سے جشن منایا، سیلیبریٹ کیا، پوری دنیا کو میسج دیا کہ ہم کسی پریشر کو لے کے کسی طور پہ پریشان نہیں ہے، بلکہ ایک یونٹی، ایک یکجہتی انہوں نے دکھائی. جوہر صاحب، جیت کوئی بھی نہیں رہا یہاں پہ، صرف سفارتکاری جیت رہی ہے، اور وہ سفارتکاری پاکستان کر رہا ہے. ہماری ڈپلومیسی پوری دنیا اب اس کی معترف ہمیں نظر آ رہی ہے. سر اس پہ بھی پلیز کامنٹ کیجیے گا. جی بالکل، پاکستان کی سفارتکاری تو بریلینٹ تھی، اور ظاہر ہے پوری دنیا نے اس کو مانا بھی اور تسلیم کیا، اور اس وقت بھی بہت ہی اہم ہے، میں سمجھتا ہوں. لیکن دیکھیں جو ہے نا چیلنجز، جس طرح میں نے کہا، وہ ابھی بھی بہت ہیں. اور اس میں یہ اہم ہے کہ اور آپ نے صحیح کہا کہ اس جنگ میں جیت کوئی بھی نہیں رہا. یہ جیت ہار کی بات نہیں ہے. اس وقت ایک ون ون سچویشن کریٹ کرنی ہے دونوں کے لیے. جیتنا صرف امن کو چاہیے، تو لیکن اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ایک ایسی سچویشن بنانی ہے جس میں دونوں سائڈز کو یہ لگے کہ جو ان کے جو کور مطالبات ہیں، وہ اس جو یہ کور ڈیمانڈز ہیں ان کی، وہ کس حد تک پوری ہو گئی ہیں. اور اس کے لیے ان کو کچھ لچک دکھانی ہوگی دونوں سائڈز کو. کیونکہ اگر وہ گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوگا، اگر کوئی بھی سائڈ یہ کوشش کرے گی کہ کوئرسو ڈپلومیسی کے ذریعے وہ اپنی منمانی جو ہے نا کر لیں، اس وقت اپنی شرائط پوری طرح سے تسلیم کرا لیں، تو وہ ہو نہیں سکتا. اس میں پھر یہ بات جون سی ہے، یہ مشکلات کی طرف جا سکتی ہے. اس لیے یہ اہم ہے اس وقت سب سے پہلے تو یہ کہ مذاکرات کی میز سجے. اب دوسری یہ کہ جو کور ایشوز ہیں اس پہ اگر شروع میں ایک جو ہے نا ایک بہت جامع اگریمنٹ ہونا تو مشکل مجھے نظر آتا ہے بالکل شروع میں، لیکن کم از کم کوئی ایک ایم او یو ہو جائے، ایک فریم ورک اگریمنٹ ہو جائے، تو اس کے بعد جو باقی پھر امور ہیں ان پہ ایک اسٹرکچرڈ ڈائلاگ جو ہیں ایکسپرٹس کے ذریعے وہ کنٹینیو کرے. لیکن اس سے پہلے دو چیزیں، ایک سیز فائر پرماننٹ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ جو ابنائے ہرمز ہے اس کو مکمل کھول دیا جائے. کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر جو ہے نا میں سمجھتا ہوں یہ وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں جو مذاکرات کے لیے ایک سازگار ماحول اس کے لیے فراہم کر سکتے ہیں. اور اس پہ دونوں جو فریقین ہیں اس وقت ان کو دونوں کو اس پہ آنا چاہیے. بالکل جوہر صاحب، یہی والا پوائنٹ جو ہے نا میں عابد صاحب آپ کی طرف لے کر آؤں گی. جسے جوہر صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت سے کور ایشوز ہیں، اور ان میں سے ایک جو سب سے اہم کور ایشو ہے وہ ہے آبنہ ہرمز کی بندش، جس کو ابھی بھی برقرار رکھا گیا ہے. ایسے میں اس سچویشن میں اب دونوں فریقین کے پاس نیگوسیشن کے لیے کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں جی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ کور ایشوز ہیں، لیکن جو مشکل بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے آپس میں لنکڈ ہیں. آپ اور اس طرح سے یہ جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں کہ جیسے امریکہ نے بھی کہا کہ صرف نیوکلیر ایشو رہ گیا ہے، لیکن باقی ہم نے تقریباً ساری چیزوں پہ بات کر لی ہے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ آف ہارمز جو ہے وہ ایک ایشو بن گیا. تو اب آپشنز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی جی بالکل ٹھیک بات ہے. یہ ایسی وار ہے جو کہ کوئی بھی نہیں جیت سکتا، انوینبل وار ہے فار بوتھ دی اینٹاگونسٹ. وہ دونوں نہیں جیت سکتے. پرولونگ کر سکتے ہیں، پرولونگ ہوگی. انہوں نے ٹرمپ صاحب نے بھی کل اپنا اس میں کہا تھا کہ جی ہم نے 14 ایئرز ویتنام وار لڑی، 8 ایئرز ہم نے عراق وار لڑی، لیکن 3 سال سے جو یوکرین ہے وہ رشیا کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. لیکن یہ وہ وارز نہیں ہیں جی. یہ آپ اس کو پرولونگ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ 71-72 کے بعد
اتنا کبھی بھی جو ہے جب بلاکیڈ ہوا تھا اور جب آئل کرائسس پوری دنیا میں ہوا تھا تو وہ یہ اس کا 10 ٹائمز زیادہ افیکٹ ہے جو اس وقت پوری دنیا پہ آ رہا ہے جی. تو یہ آپ اس کو پرولونگ نہیں کر سکتے, آپ نے اس کو بہت جلدی وائنڈ اپ کرنا ہے. ادروائز دیکھیں سارے اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ دنیا آلریڈی جو ہے وہ ریسیشن کے اندر تو چلی گئی ہے, وہ تو ڈپریشن کے اندر چلی جائے گی اگر یہ اور ایکسٹینڈ ہوتا ہے. تو دیکھیں آپشن تو سوائے بات کرنے کے, جیسے آپ نے پوچھا آپشنز کیا ہیں, آپشن تو سوائے بات کرنے کے, پھر جب یہ اس طرح سے کمپلیکیٹڈ ایشو ہوتے ہیں ڈپلومیٹک, تو آپ ڈائریکٹ ایشو کو پھر آپ سرکموینٹ کرتے ہیں, آپ اس کے دائیں بائیں سے جاتے ہیں, آپ سولوشنز ڈھونڈتے ہیں, آپ ون ون کوئی سچویشن نکالتے ہیں, آپ جو ہے وہ جو کانفیڈنس بلڈ کرتے ہیں اس میکانزم کے اندر, اس سسٹم کے اندر. اب وہ کانفیڈنس دیکھیں پاکستان تو بلڈ کر رہا ہے, پاکستان تو اپنی سنسیریٹی سے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا, اور ابھی جو امریکہ کے جو چیف آف سٹاف ہیں جن کین, انہوں نے بھی کہا کہ جی جب عاصم منیر صاحب جو ہمارے سی ڈی ایف ہیں جب وہ کوئی بات کریں, ریکویسٹ کریں تو بہت مشکل ہوتا ہے اس کو نو کرنا بیکاز آف ہز کریڈینشلز. لیکن جو دونوں پارٹیز ہیں جی, انہوں نے یہ مسئلہ ایکچولی حل کرنا ہے, انہوں نے ایک ایسا میکانزم نکالنا ہے کہ یہ چیزیں انوائنڈ ہونا شروع ہو جائیں. اب اگر دونوں ہی ہارڈ سٹینڈ لے لیں گے اور اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے اور کوئی سپیس اور پھر نہیں دونوں دیں گے, کے لیے عابد صاحب مشکل ہوگی. جیسا کہ آج ہم نے یہ بھی خبر دیکھی تھی کہ امریکہ میں ایک تاریخ کے سب سے بڑے دفاعی بجٹ کی بات کی جا رہی, تو وہ یقیناً اگر امریکہ کہتا ہے کہ ایران کو نقدی کی ضرورت ہے تو امریکہ کو بھی تو پیسے کی ضرورت ہے, کیونکہ پیسے کے بغیر تو کوئی جنگ نہیں لڑی جاتی. بے حد شکریہ جوہر سلیم صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب نے ہمارا ساتھ دیا. سر آپ کا بھی بے حد شکریہ.